السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں خارش کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں اور وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستو، خارش ہے کیا؟ خارش ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی چیز کے قابل نہیں چھوڑتی۔ انسان کو نہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، نہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ یہ انتہائی جو ہے خطرناک بیماری تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایک بہت ہی زیادہ انسان کو تنگ کر دینے والی بیماری ہے۔ اگر انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور خارش کر رہا ہے تو لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا، لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ اسے اپنی جو ہے دوریاں شروع کر دیتے ہیں ایسے انسان سے جس کو خارش ہو۔ اسی طرح گھر والے بھی، حتیٰ کہ اتنی نوبت آ جاتی ہے کہ گھر والے اپنے برتن، کھانا پینا بھی اس سے الگ کر دیتے ہیں، اس کے رہن سہن سے بھی دور ہو جاتے ہیں، تو اس کی ہاتھ لگائی ہوئی چیزوں کو چھونے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اتنی حالت ہو جاتی ہے اس بیماری میں۔ تو آج ہم خارش کے اس موضوع پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات کے بارے میں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ وجہ جو ہے دوستو وہ یہ ہے کہ جلد کی خشکی کی وجہ سے خارش ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جلد ہماری خشک ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، تو وہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ دوسرا جو ہے الرجی جو ہے وہ اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کو مختلف چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو پھولوں سے الرجی، کسی کو خوشبو سے الرجی، کسی کو بدبو سے الرجی، کسی کو کسی چیز سے الرجی۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی پھول اور پتیوں کی اور ان چیزوں کی موسم آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب وہ پودے پھول نکلنا شروع ہوتے ہیں تو تب پولن گرین ہوا میں زیادہ پھیل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ الرجی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کسی خاص غذا کی وجہ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ خاص غذا میں کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو چاول سے الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو گھی سے الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو دالوں سے الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو گوشت سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو انڈے سے الرجی ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ہر کسی کو ہر چیز موافق آ جائے، لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو الرجی ہو سکتی ہے۔ تو الرجی جو ہے وہ اس کا دوسرا جو ہے وہ ایک خاص بیماری جیسے ایگزیمیا اور فنگل انفیکشن جیسی جو ہے بیماریوں کی وجہ سے بھی الرجی انسان کو ہو سکتی ہے۔ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگ نہیں نہاتے، کافی دنوں کے بعد نہاتے ہیں تو پسینے کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے ان کے اندر خارش وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ تو ہو گئی اس کی وجوہات جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ ان چیزوں کو ہمیں جو ہے دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس وجہ سے یہ افیکٹ ہو رہا ہے، ہم کس وجہ سے اس کا انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ علاج میں کیا ہے؟ علاج اب ہم اگر ہمیں ایمرجنسی علاج کرنا پڑے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ علاج بتائیں جو آپ گھر میں اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے گھریلو چیزوں سے آپ اپنا علاج کر سکیں، چاہے آپ جڑی بوٹیوں اور انگریزی ادویات کا استعمال کریں۔ کیونکہ جو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر دوائیاں ایسے ہوتی ہیں جو سائیڈ افیکٹ دیتی ہیں، لیکن ہم وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو اور وہ گھریلو جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال جو چیزیں کرتے ہیں ان سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ہماری یہ اصل میں زیادہ کوشش ہوتی ہے۔ تو اب اسی طرح ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ پہلا علاج اس کا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ پہلا علاج آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک برف کا ٹکڑا لینا ہے۔ برف کا ٹکڑا لینے کے بعد آپ نے اس کو کپڑے میں لپیٹ لینا ہے، اتنا لپیٹ لیں کہ اس کی نمی باہر نہ آئے بلکہ اس کی صرف ٹھنڈک محسوس ہو سکے، اور اس ٹھنڈک کو آپ نے اپنے جہاں انفیکشن ہے یا انفیکٹڈ ایریا ہے آپ کے جسم کا، تو وہ جہاں پہ خارش ہے اس جگہ پہ آپ نے وہ برف کے ساتھ مساج کرنا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جسم کے اوپر نمی نہ آئے، کیونکہ اس سے نمی آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے انفیکشن ہو جائے یا ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں ناریل کا تیل کی طرف۔ ناریل کا تیل جو ہے دوستو وہ ہر گھر میں تقریباً پایا جاتا ہے، عام استعمال میں آتا ہے ناریل کا تیل۔ تو ناریل کا تیل اگر کچھ دیر خارش والی جگہ پہ لگاتے رہیں تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ خارش کی جو جگہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے خارش۔ تو ناریل کا تیل کیونکہ نمی وہ جو ہے اس چیز کو خشکی کو ختم کر دیتا ہے، اس وجہ سے بھی خارش میں کافی افاقہ ہوتا ہے ناریل کے تیل۔ اس کے بعد ایلو ویرا جل۔ یہ دوستو ایلو ویرا جل ایک کمال کی چیز ہے، عورتیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہے کیونکہ یہ ان کے پروڈکٹس ہر تقریباً پروڈکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ناریل کا جو ایلو ویرا جل جو ہے وہ آپ نے اس کو کنوار بوٹی بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں، مطلب ہمارے سرائکی بیلٹ میں یا ہمارے پنجاب میں اس کو ایلو ویرا جو ہوتا ہے، اس کی نا اوپر سے پٹی نما ہوتا ہے اس کو، تو اس کی چھڑیاں جو ہوتی ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر والی پرتیں جو سخت ہوتی ہیں وہ ہٹا دینی ہے، درمیان والا آپ نے گودا حاصل کرنا ہے۔ گودا حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھری کے ساتھ بریک بریک کٹ لگانے ہیں اور اس کو چمچ کے ساتھ آپ نے بریک کر لینا ہے، پھینک لینا ہے۔ تو اس کو جو لیکوڈ ہوگا اس سے نکلا ہوا، اس لیکوڈ کو آپ اگر جو انفیکشن والی جگہ ہے، جو خارش والی جگہ ہے، اس پہ جب لگائیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب ہم چوتھے اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ یہ
बेकिंग सोडा, आपने बेकिंग सोडा देखा होगा पेस्ट, वो लेकर आप अगर आप वो लगा ले, वो उससे भी खारिश दूर हो सकती है। लेकिन ये चीज़ इसके हक में मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें ये जो है सोडा, ये ज़्यादातर लोगों को जो है वो फ़ायदा देता है, लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी भी करता है, इससे भी इन्फेक्शन मजीद लोगों का बढ़ जाता है। जो हसास जल्द के मालिक हैं वो इससे दूर रहे। अब उसके बाद एक ऐसी चीज़ हम आपको बताने जो सदियों से ही लोग इस्तेमाल करते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और कमाल की चीज़ है, वो है दोस्तों शहद। शहद जिसे हम माखी भी बोलते हैं, जिसको हम हनी भी बोलते हैं, ये छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि पुराने ज़मानों में जब जंगें होती थी या लड़ाइयाँ होती थी तो लोगों को जख्मी हो जाते थे। बाज़ दफ़ा तलवारें जो होती थी उन पे या तीरों पे या पालों पे ऐसे मटेरियल, ऐसी अद्वियात और ऐसी जहरीली चीज़ें लगाई जाती थी कि अगर वो दुश्मन को थोड़ा सा भी कट लग जाए तो वो इन्फेक्शन होकर उसकी जान ले लेता था। तो उनका इलाज करने के लिए उस सदियों से ये बेहतरीन चीज़ आती रही है कि उसको आप वो लोग शहद इस्तेमाल करते थे। अब शहद जो है खारिश वाली जगह पे जब भी आप शहद लगाएंगे तो वो इंशाल्लाह वहाँ के जरासीम खत्म हो जाते हैं, खुश्की खत्म हो जाती है और जो जिल्द होती है उसको भी प्रोटीन विटामिन वगैरह मिलते हैं और वो एक कमाल की चीज़ है। अगर मैं इसकी तारीफ करने में तकरीबन हमारा एक व्लॉग इसमें ही गुजर जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें थी ये हमने आपको मुख्तलिफ इलाज बताए हैं। अब इसके बचने के इक़दाम हम कुछ मज़ीद इक़दाम क्या कर सकते हैं। मज़ीद इक़दाम करने के लिए हमें जल्द को हाइड्रेट रखें ताकि हमारी जल्द जो है वो खुश्क ना हो, ताकि हमें वक्फे वक्फे से पानी पीना चाहिए। उसके बाद जो हसास जल्द के लोग हैं, जिनकी जल्द बिल्कुल हसास है, थोड़ा सा अगर उनको मट्टी चली जाए और उनके जिस्म पर या थोड़ा सा कोई पत्ता लग जाए या थोड़ा सा मतलब आटा घर में या किचन में कोई चीज़ इस्तेमाल करते हुए उनके हाथों पे लग जाए तो वो इन्फेक्शन हो जाती है, खारिश शुरू हो जाती है। ऐसे लोग बहुत से होते हैं। तो उनके लिए मुनासिब यही है कि वो एक अच्छी हर चीज़ इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से अपने हाथों को वो अच्छे से साबुन से लेके धो ले, सफाई करने उसके साथ। तो अगर और दूसरा उसको मैं ये भी मशवरा देना चाहूँगा कि आप अपने किसी करीबी हकीम या डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लिया करें। तो ये जल्द के मामले में आप जो है ये इंतहाई जो चीज़ है, जल्द हसास चीज़ है, इसके बारे में आप थोड़ा तवज्जो दिया करें। उसके बाद जो है एक आखिरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि खारिश वाले हज़रात जो है वो मिर्च मिसाले वाली चीज़ों से दूर रहा करें। ऐसी चीज़ें जिसमें स्पाइसी हों, जो इसमें मिर्चें ज़्यादा हों, जिसमें नमक ज़्यादा हो, जिसमें बाकी मसाला जात ज़्यादा हों, तो ऐसी चीज़ें से भी दूर रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें भी जो है उनसे दूर रहना चाहिए और कम स्पाइसी चीज़ें खानी चाहिए। बर्गर और खट्टी चीज़ों से तो बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। हर वो चीज़ जो आपकी ज़बान को खट्टी लगे वो ऐसा समझ ले आपके लिए ज़हर है, वो आपने बिल्कुल नहीं खानी। मीठी चीज़ें आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन तुश और खट्टी चीज़ें आप जैसे दही बल्ले हो गए, इसके गोलगप्पे हो गए, जैसा कि उसके बाद आप कह सकते हैं कि बर्गर हो गए और जो है फास्ट फूड जैसे स्पाइसी फास्ट फूड हैं, तो इन चीज़ों से आप जो है थोड़ा सा मेहरबानी करेंगे, आप दूर रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना भी करें लेकिन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी इस छोटी सी काविश की वजह से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो सके। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अगर कोई मशवरा करना चाहते हैं तो अल सईद दवाखाना, मुजफ्फरगढ़, अली चौक की जहानिया, अलीपुर रोड पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा।